बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज आप जानते हैं कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इमरान खान का जलसा है और इमरान खान का जलसा रुकवाने के लिए जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसने हर हद क्रॉस कर दी है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया है, हर छोटी छोटी गली भी बंद कर दी गई है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना पहुँच सकें और इमरान खान का जलसा नाकाम हो जाए। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंची है, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख साहब के वाज़े अहकामात थे जिसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और जिस बुनियाद पर अब तौहीन अदालत की ये नई कार्रवाई शुरू होने जा रही है निगरान हुकूमत के खिलाफ और जो इंतज़ामिया है लाहौर की उनके खिलाफ। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्तदा की है इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसे के इंतज़ामात किए गए हैं वो कितने शानदार हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग आने जा रहे हैं। और इन्होंने मोटरवे बंद कर दी है, फैसलाबाद मोटरवे टूल प्लाजा बंद कर दिया है। मोटरवे से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को खड़ा करके चेक किया जाता है कि कहीं कोई पीटीआई का झंडा या कोई बैनर या कुछ नज़र आ जाए ताकि उन लोगों को रोका जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है, छापों का सिलसिला है, ये सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं है, ये रावलपिंडी में भी है। और रावलपिंडी के जो जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब हैं उन्होंने चकवाल और वहाँ के जो उस एरिया के जितने कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था तमाम कारकुनान की रिहाई का हुक्म दे दिया है जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जेहलम जेल से उनको रिहा करवाने के लिए रोपकार पहुंच चुकी थी और वो अब तक रिहा हो चुके होंगे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का जो बहावलपुर बेंच है वहां पर भी दरखास्त दायर कर दी गई है और वो गैर कानूनी छापे और गैर कानूनी जो गिरफ्तारी हैं उसके खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस राहील कामरान की अदालत में दरखास्त दी थी और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमारे कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हरासा किया जा रहा है, लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है रात के अंधेरे में। और मैंने देखा है कि शायद ऐसा कभी तारीख में ना हुआ हो कि छोटे बच्चों को भी उठाया जा रहा है, बुजुर्गों को भी उठाया जा रहा है। एक डॉक्टर मुल्तान से उसको उसके हॉस्पिटल से वो दौरान ड्यूटी उसको उठा लिया जाता है। और हमारा जो निज़ाम है, हमारा अदालती निज़ाम, हमारा जुल्म जो है, नाइंसाफ़ी जो है वो 24/7 है और जो इंसाफ है वो हफ्ते में 5 दिन है और वो भी 8-8 घंटों के लिए और वो भी हर किसी को मुयस्सर नहीं है। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है और दुनिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्विक जस्टिस का एक सिस्टम है। अब आप देखें ना, हफ्ता और इतवार छुट्टी है, हफ्ते को जो अगर किसी के साथ कोई परेशानी हो जाए वो कहाँ जाएगा? कोई बड़ा आदमी हो तो चलें, बड़े आदमी के लिए तो अदालत खुल जाएगी। किसी गरीब के साथ कोई परेशानी हो जाए तो वो तो आप 48 घंटे तो आपने उसको बांध दिया ना। भले पुलिस ने गैर कानूनी उसको उठाया है तो आपने जैसे सदीक जान को 72 घंटे या 48 घंटे हिरासत में रखने के बाद अगर मुकदमा खारिज हो गया है तो वो 48 घंटों का हिसाब तो रियासत ने देना है ना कि कितना बड़ा जुल्म है और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा है उसमें जो जलसा गाह को जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें उनकी बंदिश की गई है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमाद अजहर ने दरख्वास्त दायर की है और ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नक्शा भी जारी किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुख्तलिफ वो रूट्स जो खुले हुए हैं उनकी निशानदही भी की है। लेकिन चूंकि अभी जब मेरी वहाँ पर बात हुई है, हमारे जो दोस्त वहाँ पर गए हुए हैं जो वहाँ पर कवर कर रहे हैं और हमारे जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि कोई साइड अब इन्होंने नहीं छोड़ी और हर तरफ से इन्होंने बंद कर दिया है। और दुख की बात यह है कि रोज़े के साथ अवामु नास, आप रावी का जो है अपना रावी टूल प्लाजा से आप आएँ और जो रावी पुल है वहां से भी और जीटी रोड का जो रावी पुल है वहां इन्होंने बंद कर दिया है। लोग अंदर फंस गए हैं, वो ना इधर जाने के ना उधर जाने के और उन लोगों को वो रोजे के साथ वहां जलील हो रहे हैं। कोई जो कंटेनर्स हैं उनके नीचे से जो है वो बाइक को नीचे लिटा के कंटेनर के नीचे से गुजर रहा है और फैमिलियों के साथ लोग रुल गए हैं, जलील हो गए हैं। जिन कंटेनर्स वालों को अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो कह रहा है कि मैं
بہاولپور سے گزرا والا جا رہا تھا اور مجھے روک لیا گیا ہے اور کنٹینر بھرا ہوا ہے سامان کے ساتھ اور اس کو روک کے بند کر دیا ہے اور اس کو کہا جی کہ آپ راستہ بند کرنے میں جو ہے وہ یہ یہاں کھڑا کر دیں۔ تو یہ جو نظام ہے، کیا کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتنا انوکھا سلوک آپ نہ کریں کہ دنیا اس کے اوپر چیخ اٹھے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کو کیوں بتایا جاتا ہے، پھر یورپین یونین کو کیوں شکایت لگائی جاتی ہے موجودہ حکومت کی یا موجودہ حکومتی لوگوں کی، یا آپ امریکہ کے سامنے یہ سوال کیوں اٹھاتے ہیں، آپ برطانیہ کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ بھائی ہماری عدالتیں، یہ حالت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، تو سپریم کورٹ ابھی تک تو نہیں نا کوئی ایکشن لیا۔ یہاں ہائی کورٹس کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتا۔ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا تھا، اس کے باوجود جو آپریشن کیے جاتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو پھر کہاں جائیں، کس کو بتائیں، کس کے سامنے رونا روئیں؟ عمران خان پچھلے 11 ماہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک ہی گزارش کر رہا ہے کہ خدا کے لیے سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے اوپر آپ کو نوٹس لے لیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس نہیں لیتے تو کس کو بتائیں؟ پھر آپ عالمی برادری کو بتائیں گے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف نے جو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے سفیروں کو خط لکھا ہے کہ ماہ رمضان کا تقدس نہیں ہے، لوگ سحری کر رہے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، افطاری کا حیا نہیں کیا جا رہا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ الٹیمیٹلی وہ یہی کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے جس میں یہ پریئر کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں in view of the above facts and circumstances it is humbly prayed that this instant petition may kindly be allowed and directions may kindly be given to the respondents چیف سیکرٹری ہے، ڈی سی لاہور ہے، سی سی پی او لاہور ہے، to immediately provide and beef up the applicant Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, the former Prime Minister of Pakistan, foolproof protection, security with all allied facilities round the clock so that his life may be safeguarded as the same has been guaranteed through Article 9 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, read with Article 4, 5, Article 14 and 25, of course in the interest of justice, security and fair play۔ یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی آج جو ہے وہ فول پروف سیکیورٹی دی جائے، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے دیر سے درخواست دائر کی ہے، اور یہ درخواست اگر صبح سویرے دائر ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ ججز چھٹی والے دن، ہفتے والے دن بھی اپنے جو آرڈرز لکھوانے ہوتے ہیں تو وہ مصروف ہوتے ہیں اور وہ عدالت میں یا ہائی کورٹ کی پریمسز میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو کوئی بینچ بن سکتا ہے۔ دوسری جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے وہ ہے کہ جی جو راستے بند کیے گئے ہیں ان راستوں کو کھلوایا جائے۔ اس میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا، اور ڈی سی لاہور جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محسن نقوی کے قریبی رشتہ دار ہیں، ڈی سی لاہور صاحبہ بھی گئی تھیں اور وہ بھی عدالت کے سامنے موجود تھی، سی سی پی او لاہور بھی عدالت میں موجود تھے۔ تو عدالت نے یہ سوال کیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت بڑی سخت شرائط کے ساتھ دی گئی تو عدالت نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جلسہ جو ہے یہ آئینی حق ہے، آپ کسی سے اس کا آئینی حق کیسے چھین سکتے ہیں، آپ کیسے اتنی سخت شرائط لگا سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا جو روٹین میں جو صرف جو امن و امان کے لیے ضروری ہیں صرف وہ شرائط عائد کی جائے، اور باقی شرائط ڈیلیٹ کی تھیں، اور باقاعدہ عدالت نے وہ واپس بھجوا کے نیا شرائط نامہ اور معاہدہ جو پاکستان تحریک انصاف اور انتظامیہ کے درمیان ہوا تھا۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ریسٹرکشنز ہیں اور یہی ان کے اوپر شرائط عائد ہوتی ہیں، یا یہ صرف ایک خاص سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اور عدالت نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے حکم جاری کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہ 48 گھنٹے پہلے آج جو جلسہ شروع ہونا ہے، آج 9 بجے جلسہ شروع ہوگا، 9 بجے سے 48 گھنٹے پہلے مینار پاکستان ہینڈ اوور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر انتظامیہ نے جو ہے وہ اپنی پاکستان تحریک انصاف کی انتظامیہ انہوں نے وہاں پر انتظامات کرنے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، جلسے کی اجازت مل گئی، انتظامات کے احکامات مل گئے، پولیس کو سی سی پی او لاہور کو عدالت نے کہا کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ آگے اس طریقے سے
ان کا رویہ درست نہیں ہے، یا وہ کوئی غیر قانونی، عدالت نے کہا آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے، کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے اس کا آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے یا آپ ان کی جو انتظامات ہیں اس میں کوئی خلل پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے واضح احکامات تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر جو جلسے کے انتظامات کرنے پر مصروف تھا، جو کارکنان کو آج کی دعوتیں دے رہے تھے، جو عوام الناس کو آج کی دعوتیں دے رہے تھے، ان سارے لوگوں کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تقریباً 2000 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور کیوں کیا جا چکا ہے جی؟ کہ جلسہ ناکام ہو۔ اچھا، اب آپ نے الیکشن بھی، سپریم کورٹ کا تو فیصلہ اگلے ہفتے آ جائے گا، لیکن آپ نے تو الیکشن 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ اب 8 اکتوبر جب الیکشن ملتوی ہوا، نگران حکومت کہاں کھڑی ہے؟ زیرو پر۔ تو پھر وہ نگران حکومت ایک جلسہ کیوں رکوا رہی ہے؟ کرنے دیں جلسہ۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، 2-3 جو صحافی جن کو ہمیشہ پی ڈی ایم کا ترجمان کہا جاتا ہے، وہ بھی پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے راستے بند کر دیے، آپ نے کنٹینرز لگا دیے، آپ نے جو گراؤنڈ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا اور اب آپ کہیں جی کہ پی ٹی آئی یا بندے نکال کے دکھائے، تو پھر آپ کس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ عمران خان کا خوف، عمران خان تو کامیاب ہو گیا کہ عمران خان نے اپنے مخالفین کو خوف زدہ کر دیا ہے کہ وہ اتنی بڑی پاور کے ساتھ عوامی جلسہ کرنے جا رہا ہے۔ تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ حماد اظہر نے یہ درخواست دائر کی ہے، چیف سیکرٹری ڈی سی لاہور اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی جانب سے ہمیں اجازت دی گئی تھی، مینار پاکستان پر جلسہ کی اجازت ہمیں لاہور ہائی کورٹ نے دی تھی، لوگوں کو جلسے میں جانے سے روکا جا رہا ہے، یہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، لاہور ہائی کورٹ فوری طور پر کنٹینرز اور راستے کھولنے کا حکم دے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ یہ عوام سے ان کے بنیادی حقوق چھیننا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر صورت عوام کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم کیا جائے، لیکن یہ اس میں ناکام ہوں گے اور انشاءاللہ عوام جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں لوگ ابھی پہنچ چکے ہیں، اور لوگوں نے گلیوں سے، چھوٹے چھوٹے راستوں سے پہنچ جانا ہے، اور آپ کے پاس اتنے کنٹینرز نہیں ہوں گے جتنے عوام کے پاس ان کا حق ہے، کیونکہ آئین نے ان کو حق دیا ہے۔ وہ اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس کے جلسے میں جائیں گے، اور جا کے وہ اپنی نمائندگی کریں گے، اور عمران خان کا جو میسج ہے وہ اس کو سنیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔